بڑی تیزی سے جا رہا ہے، مقطع سماعت کر لیں۔ مقطع کا پس منظر کیا تھا کہ اتنے شعر میں کہہ پایا تھا کہ وہ جو چیک پوسٹ ہوتی مدینہ منورہ کی، جو لوگ گئے ہیں وہاں پہنچ گئے، تو ہمارے جو ٹور آپریٹر تھے الخالد ٹور سے یوسف اشرفی صاحب، انہوں نے کہا حضرت گردن مت جھکائیے، ذرا اٹھائیے، دیکھیے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ منظر ایسا دل پذیر تھا کہ مسجد میں بس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب زور زور سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اسی بس ہی میں شروع ہو گئے اور رو رہے اور سلام بھیج رہے۔ تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ اسی کو میں نے ان دو مصروں میں اتار دیا، کیا کہ بھلا چاہو تو یوں پڑھتے رہو صلی علی ہر دم، بھلا چاہو تو یوں پڑھتے رہو صلی علی ہر دم، سر مہ شر رہے گی جا بجائے نور آسانی، سر مہ شر رہے گی جا بجائے نور آسانی، چلا ہوں جانب طیبہ سفر ہے کتنا روحانی۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ سیدھے آ رہے ہیں۔ بس جو لوگ جمعہ میں حاضر تھے ان کی معلومات کے لیے کہہ دوں کہ جہاں سے کل یعنی آپ جمعہ میں چھوڑا تھا انشاءاللہ سلسلے گفتگو وہیں سے چھیڑ دوں۔ اب جو بیچارے نہیں آئے یا کسی اور مسجد میں پڑھا، وہ وہاں اگر کسی خوش نصیب نے ریکارڈ کیا ہوگا تو دیکھ لے بہرکیف۔ ترجمہ پھر بھی کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور آگے بڑھنے میں آسانی بھی ہو جائے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ راہ چل اس کی جو تجھے میری جانب رجوع لایا۔ سبحان۔ اور میں نے اس ترجمے کی کیا ترجمانی کی تھی کہ پیچھے پیچھے چل اس کے جو تجھے میری طرف پلٹا کے لایا۔ سبحان۔ جو لوگ جمعہ میں تھے وہ یہاں یہ پورا سلسلے گفتگو سنتے سنتے کہ پلٹتا وہی انسان ہے جہاں سے اس کی یاترا شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ عالم ارواح سے شروع ہوئی، جنت میں ختم ہونی ہے یاترا، اور چلتے چلتے عالم ارواح سے چلے، وہاں سے باپ کی صلب میں آئے، وہاں سے چلے ماں کے شکم میں آئے، وہاں سے چلے تو اس دنیا میں آئے۔ اب دنیا میں آ گئے تو دنیا پھر کچھ باتیں موت و حیات کے حوالے سے ہوئی، مگر راستہ کوئی بھی پیچھے اسی کے چلنا ہے جو سیدھے رب تک لے کر جائے۔ یہ ایک دم کلیئر ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر بندر بھی پیچھے چلے تو قلندر ہو جائے۔ اللہ والوں کی شان دیکھو۔ اصحاب کہف واقعہ جانتے ہو؟ اصحاب کہف واقعہ سب سن رہے، اس کے نتیجے پہ آؤ تاکہ بات آگے بڑھنے میں آسانی ہو۔ رزلٹ کیا نکلا؟ بات بڑی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم و جابر، کرو راجا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، بڑا ضدی تھا،
اور اس کی ضد کے آگے انسان تو انسان، کسان بھی پریشان. واہ کیا بات. نہیں پہنچو گے تو پہنچا کے رہوں گا. بڑا ضدی تھا. واہ. بس اپنے جو اس بادشاہ کے جو کیبنٹ میں جو لوگ تھے، جو اس کے وزراء تھے، بس انہی پہ اس کی نظر رہتی تھی اور انہی کی فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچتا تھا. غریبوں کا پیسہ لے کے ان کی جیب میں ڈالتا تھا. وہ غریب پریشان تھے اور جو اس کے سامنے بغاوت کرے اسے سر قلم کر دیتا تھا. اسی زمانے میں، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا بات ہے، اسی زمانے میں کچھ اللہ والے 4 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے، اللہ ہی ان کی تعداد جانے. اس میں بھی اختلاف ہے. یہ اگر سائلنس رکھے تو مجھے بولنے میں آسانی ہو. میں موبائل بند کرنے کا قائل نہیں ہوں، موبائل چالو رکھیے لیکن سائلنس ہے. توجہ، 6 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، اللہ جانے. ان کو عبادت کرنے میں کچھ نہیں. اگر وہ کوئی کام کرتے تھے دھرم کا تو دھرمانترن کا ان پہ الزام لگا کہ انہیں قیدی کر دیا جاتا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے راہ اپنائی کہ ایسی جگہ چلے جہاں نہ یہ بادشاہ ہو نہ اس کی ریاست ہو. چل پڑے. پیچھے پیچھے کتا بھی چل پڑا. اب بادشاہ وہ اللہ والے آگے جا رہے، کتا پیچھے جا رہا. وہ آگے جا رہا، 1-2 بار تو انہوں نے روکا، اے رک. پھر وہ رک جائے، 2 ٹانگ اٹھا کے پیچھے جا. پھر پیچھے پیچھے چلنے لگے. وہی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. میں پیچھے پیچھے چلنے کا کنسپٹ سمجھا. 1-2 بار پھر روک کے کہا کہ دیکھ، تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور تیری آواز سن کے لوگ ادھر ادھر سے آ جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، بادشاہ کے پاس پہنچا دیں گے. اس نے پھر ہاتھ کو اٹھایا، زبان باہر نکالی. اشارہ یہ تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا. پھر پیچھے 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 چلنے لگا. چلتے 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 وہ بادشاہ کی ریاست سے دور چلے گئے. ایک غار نظر آیا. اس غار کے اندر پناہ لی. اور وہ غار بھی ایسی تھی کہ داہنی طرف سے بھی کھلی تھی، بائیں طرف سے بھی کھلی تھی. لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں طرف سے، شرق اور غرب سے. جب سورج نکلتا تھا تو داہنی طرف سے کرنیں آتی تھی اور جب ڈوبتا تھا تو بائیں طرف سے کرنیں آتی تھی. اسی غار میں وہ نیک بندے سو گئے. وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا. یہ کتا بھی اپنے دونوں بازو کو آگے کر کے، ٹانگ کو پیچھے کر کے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، بالکل غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ بھی لیٹ گیا. 1-2 دن نہیں سوئے، 10-15 دن نہیں، 10-20-50 سال نہیں. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال تک. کتنے سال تک؟ 309 years they slept deeply. ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا. آپ دیکھیں نسبت، توجہ. کتا بھی سوتا، اسے بھی موت نہیں آئی. ہر 6 مہینے پہ یہ کروٹیں بدلتے تھے. ان کا کتا بھی اسی وقت کروٹیں بدلتا تھا. سورج جب نکلتا تھا تو کرنیں چہرے پہ پڑتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کرنوں سے اللہ والوں کی آنکھ نہ کھل جائے، یا ڈوبتے وقت کہیں بائیں طرف سے کرنیں پڑے اور آنکھ نہ ڈوب، ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اللہ نے نظام فلکی ان کے لیے بدل دیا اور اس انداز سے بدلا کہ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب وہ سورج نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ سورج کو ادھر پھیر دیتا تھا تاکہ کرنیں اللہ والوں کے چہرے پہ نہ پڑے. جب ڈوبتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیتا تھا تاکہ ڈوبتے وقت بھی کرنیں اللہ والوں کے چہرے پہ نہ پڑے. 309 سال تک سوتے رہے. مجھے بتاؤ بیکانیر کے غیور مسلمانوں، اور یہ بات میں قبرستان میں کہہ رہا ہوں بمانگے دو حل، تاکہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے وہ بھی سن لیں کہ ذرا انہیں بتاؤ کہ جب حضرت موسیٰ کے امتی کا یہ حال ہے کہ 309 سال تک انہیں موت
نہ سکی, مٹی کھا نہ سکی, بھوک ستا نہ سکی, پیاس رلا نہ سکی, تو پھر میرا مصطفیٰ وہ کیسے مر کے مٹی میں مل سکتا ہے؟ ہمیں جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ایمان کا حال ہے. اے اللہ, یہ تو اللہ والوں کی شان تھی کہ انہوں نے 309 سال تک تیرے فضل سے آرام کیا اور اتنے سال سوئے کہ اس بادشاہ کی پشتیں ختم ہو. مگر یہ کتا, توجہ, یہ کتا بھی سوتا رہا, اسے موت نہیں آئی, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, نہ اس کے ناخن بڑھے نہ اس کے بال, بالکل اوکے. معاملہ کیا ہے؟ تو کہا معاملہ کچھ نہیں ہے, وہ آگے آگے چل رہے تھے, یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. وہ آگے آگے چل رہے تھے, یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. پتا چلا کہ دنیا دار کے پیچھے چلنا اور ہے, مصطفیٰ کے وفادار کے پیچھے چلنا اور ہے. جو دنیا دار کے پیچھے چلتا ہے اسے لوگ نیتا کہتے ہیں, نیتا گیری. اور جو دنیا دار کے نہیں بلکہ محبوب پروردگار کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اسے کوئی غوث اعظم کہتا ہے, کوئی غریب نواز کہتا ہے, کوئی دادا لاہوری کہتا ہے, کوئی خواجہ اجمیری کہتا ہے. سبحان اللہ. تو عملداری اور ہے, وفاداری اور ہے. اچھا ایک بات بتائیے, جب بات چھڑ گئی ہے تو اسے بھی تھوڑا ٹچ کروں. اگر آپ کو کسی نے دعوت دی, 4-5 آپ کے گھر کے لوگ ہیں, 6 لوگ ہیں, اور اتفاق سے آپ نے کتا بھی ایک پالا ہے یا بلی پالی ہے, اور اسے بھی آپ نے نہیں سوچا کہ چھوڑے, چلو ساتھ میں لے چلتے ہیں, اور مالک مکان جس نے آپ کو دعوت دی وہ پوچھے آپ کتنے لوگ ہیں, اور آپ 5 ہیں, تو آپ کیا کہیے گا, ہم کتنے ہیں؟ بولیے 5 ہیں. 6 ہوں گے تو کیا کہیے گا, 6 ہیں. یہ تھوڑی نہ کہیے گا ہم 5 ہیں, چھٹا ہمارا کتا, ایسا کہو گے. ہم 7 ہیں, 8واں ہمارا کتا, یا ہم 4 ہیں, 5واں ہمارا کتا, ایسا بولو گے؟ بولو گے تو دعوت کینسل ہو جائے گی. بڑے آئے ہیں کتے کی, ارے میں نے کتے کو تھوڑی نا, کتے والے کو بلایا. ایسا کوئی نہیں بولتا, کتا نوٹسیبل ہے ہی نہیں کہ 4 ہے تو 5واں کتا ہے, 5 ہے تو 6ٹھا کتا ہے, 6 ہے تو 7واں کتا ہے. ایسا کوئی نہیں بولے گا, چاہے کتے کا کتنا ہی پیارا مالک کیوں نہ. لیکن اللہ کی شان دیکھ, صحبت کا فیضان دیکھ, پیچھے چلنے کا انعام دیکھ, کہ جب وہ اصحاب کہف کا کتا پیچھے پیچھے چل کر کہف کے غار کے پاس سویا اور نیک بندوں کی صحبت پائی تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے اپنے مقدس کلام کا عنوان بنا دیا, ٹاپک بنا دیا. چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, 4تھا ان کا کتا ہے, کچھ کہیں گے وہ 5 تھے, 6ٹھا ان کا کتا ہے, کچھ کہیں گے وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا ہے. عشق نے پوچھا مولا, لوگ پوچھیں گے اصحاب کہف کے لیے, لیکن تو نے 4تھا ان کا کتا ہے, 6ٹھا ان کا کتا ہے, 8واں ان کا کتا ہے, ایسا کیوں کہا؟ تو کہا سن, اس لیے کہا کہ وہ کتا پیچھے پیچھے چل کر صحبت کی اس منزل پہ فائز ہو گیا تھا کہ دنیا تو دنیا, ان کے ساتھ وہ جنت میں بھی رہے گا. پیچھے پیچھے چل ان کے جو تجھے میری طرف پلٹا کے لائے. اب پلٹنا ہے اسی طرف, بیچ میں دنیا آ گئی, اور دنیا ہے تو ٹینشن بھی ہے, لفڑا بھی ہے.
سب سے بڑی مصیبت کا نام سیٹھ ہونا نہیں، پیٹ ہونا ہے۔ یہی پیٹ جو ہے ناگہانی طور پہ ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہم اس دنیا سے لو کرنے لگے، یہی چوک ہو گئی۔ ہم ماں کے پیٹ میں ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کیا، باپ کی صلب میں کوئی گڑبڑ نہیں کیا، عالم ارواح میں آتما جگت میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں کیا، اور یہاں صرف گڑبڑ کیا۔ اگلی دنیا کی تیاری ہم نہیں کر پا رہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس دنیا سے پیار ہو گیا۔ ہم بھول گئے کہ یہ ہماری یاترا کا صرف ایک اسٹیشن ہے۔ جیسے آپ کو بیکانیر سے اجمیر جانا ہے، راستے میں جے پور آ گیا، مکرانا آ گیا، ناگور آ گیا، تو آپ سموسا چائے کے لیے اتریں گے، سامان لے کے تھوڑی نہ اتریں گے۔ سامان لے کے تو وہیں اتریں گے جہاں کا ٹکٹ کٹایا ہے۔ اب وہ کتنا بے وقوف یاتری ہے جو ٹکٹ اجمیر کا کٹاوے اور اتر جائے ناگور، کہیں گے پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، اتنا دور کا ٹکٹ اتر یہیں گئے، نہیں چلے گا۔ جب ہمارا آخری گنتویہ جو فائنل ڈیسٹینیشن جب وہ اجمیر ہے تو پھر ہم اجمیر میں ہی اتریں گے۔ لیکن ہم سے کیا ہوا؟ ہم نے پچھلے 3 اسٹیشنوں میں کوئی گڑبڑ نہیں کیا، اور اس اسٹیشن کو اپنا دل دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس اللہ نے دیا ہے۔ یہ نفس امارہ کا شکار ہو کر گنہگاری کی طرف بڑھتا رہا، اور ہم اس دنیا کو دل دے بیٹھے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک صاحب اگر ہوائی جہاز سے بیٹھ کے جا رہے ہو لندن ہیتھرو انہیں لینڈ کرنا ہے، بمبئی سے اڑے، اب 8-8.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ہوائی جہاز کے انٹیریئر ڈیکوریشن وغیرہ دیکھ کر، سیٹ کمفرٹ، فوڈ، کھانا پینا، ہاسپیٹیلٹی، یہ سب دیکھ کے اگر انہوں نے جہاز کو دل دے دیا تو کیا وہ جہاز ان کا ہو جائے گا؟ نہیں، ان کے باپ کا ہو جائے گا؟ کسی کا نہیں ہوگا، اسی کا ہوگا جس کا وہ جہاز ہے۔ ان سے چوک کیا ہوئی؟ انہوں نے ایسی چیز کو دل دے دیا جس پہ ان کا ادھیکار ہی نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دل دے دیا ہے تو دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ سارے یاتری اتر جائیں گے مگر وہ بیٹھا ہے، I'm in love with this flight, I can't leave this flight، مجھے پیار ہو گیا اس جہاز سے، میں نہیں نکل سکتا۔ دل دے دیا، دل دینے سے کوئی ان پر رحم نہیں کھائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے اگر نہیں اتریں گے تو ایئرپورٹ کے گراؤنڈ اسٹاف والے دھکے مار کے اتاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی چیز کو دل دے دیا جس پہ تیرا ادھیکار نہیں تھا۔ 8-9 گھنٹے کی جرنی میں اڑتے ہوئے جہاز کو دل دینے سے جب تو جہاز کا مالک نہیں ہو سکتا تو پھر 70-80 سال کی اس یاترا میں تو اس دنیا کی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ دنیا تجھے چھوڑنی، آپ کو بھی چھوڑنی ہے، آپ کے باپ کو بھی چھوڑنی ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑو گے تو فرشتے زبردستی تیری روح نکال کے چھوڑوائیں گے۔ اس لیے کسی گلی کی بات مت سن، مولا علی کی بات سن۔ علی فرماتے ہیں کن فی الدنیا ولا تکن للدنیا، دنیا میں رہ مگر دنیا کا رہ کے نہ رہ، دنیا دار بن کے نہ رہ، محبوب پروردگار بن کے رہ۔ اپنے دل کو دینا تو دنیا کی چیزوں کو مت دو، یہ تو بڑی نازک ہے، کبھی بھی ٹوٹ جائے گا۔ کانچ کے گلاس کو دل دے دیا، اب دل اٹکا ہے کہ کہیں گلاس ٹوٹا تو دل ٹوٹا۔ مکان کو دل دے دیا، دل اٹکا ہے کہیں مکان گرا تو دل ٹوٹا۔ دکان کو دل دے دیا، دل اٹکا ہے کہ کہیں دکان جلی تو دل ٹوٹ گیا۔ سنتان کو دل دے دیا، دل اٹکا ہے کہیں بچہ بگڑا تو دل ٹوٹ گیا۔ یا پھر کھیت کھلیان کو دل دے دیا، دل اٹکا ہے کہیں فصل بگڑی تو دل ٹوٹ گیا۔ تو اے نادان، تو ادھر ادھر چلتے پھرتے کیوں دل دیتا ہے؟ جب نفع نقصان دماغ سے ہوتا ہے، فائدہ اور نقصان کا فیصلہ دماغ کرتا ہے، کریڈٹ ڈیبٹ دماغ طے کرتا ہے، لیڈنگ اور ٹریڈنگ دماغ کرتا ہے۔ جب سارا بزنس
دماغ سے ہوتا ہے تو تو نے اپنا دل کیوں انوالو کیا؟ اب اگر اپنی دنیا کو اچھی بنانا ہے، جنت بنانا ہے اپنی دنیا کو، تو سن، دنیا کو صرف استعمال کر اور اسے دل دے دے جو تیرے دل کو توڑے نہیں بلکہ جوڑنے کا کام۔ دل دینا ہے تو پروردگار کو دے دے، دل دینا ہے تو احمد مختار کو دے دے، دل دینا ہے تو ان کے چار یار کو دے دے، دل دینا ہے تو اہل بیت اطہار کو دے دے۔ ارے کوئی نہ ملے تو دل دینا ہے تو اپنے مختار کو دے دے، اپنے یار کو دے دے۔ سفر ہے، مگر ہم پریپریشن میں ایک دم پھسٹ گئی۔ اگلی دنیا کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ہم اپنے شریر کی بھوک تو کھا کے مٹا دیتے، اس میں کبھی چوک نہیں ہوتی، لیکن اپنی آتما، اپنی روح کی بھوک کا ہمیں خیال ہی نہیں، جس کی غذا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے۔ روح کی غذا سجدہ ہے، رکوع ہے، تلاوت ہے۔ روح کی غذا نیکی ہے۔ تو اپنی تجارت کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اگر تیری نیت اچھی ہے کہ اے اللہ میں صرف حلال کھاؤں گا، پتہ چلا تیری تجارت بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اپنے انٹینشن کو بدلو مسلمانوں۔ تقریریں تو میں کرتا رہتا ہوں، لیکن میں آج یہاں کچھ نصیحت کے کلمات آپ کو دے کے گزرنا چاہیے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، وی آر ٹریولر۔ ابھی ہم اپنے آخری گنتویہ میں نہیں آئے، ڈیسٹینیشن پہ نہیں آئے، ابھی ایک اسٹیشن ہے۔ جیسے ٹرین کا اسٹیشن ہوتا ہے، کوئی 5 منٹ کہیں رکتی، کہیں 2 منٹ رکتی، کہیں 20 منٹ، اور کہیں انجن چینج ہوتا ہے تو 40 منٹ رکتی۔ ایسے ہی کہیں ہم 9 مہینہ رکے، کہیں کچھ لمحہ سال رکے، کہیں 80-90 سال رکیں گے، 100 سال رکیں گے، تو کہیں ہزاروں سال، جو آگے قبر کی منزل ہے۔ ابھی ہمارا سفر جاری ہے، اگلی دنیا کی تیاری شروع کر دو۔ ایسے نمازی بن جاؤ کہ بندگی تم پہ ناز کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے حجاج بن یوسف کے بارے میں، حجاج بن یوسف وہ ظالم و جابر شخص گزرا ہے جس نے کئی سینکڑوں بلکہ بعض روایت میں ہزاروں صحابہ کو قتل کیا۔ اتنا سفاک ظالم تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار، یہ حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم ہے، تو آپ نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج یہاں نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ توجہ کے ساتھ، حجاج یہاں ہم پر نہیں آیا لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی ظالم اور سفاک کو اللہ نے جو ہم پر حاکم بنایا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری سود خوری ہے، ہماری شراب نوشی ہے، ہماری عیاشی ہے، ہماری مکاری۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب تعالیٰ فرما رہا کہ بحر و بر میں، زمین میں، وہ سمندر میں فساد پیدا ہو گیا، اور اللہ نے عذاب نازل کیا، وبائیں اتاری، تاکہ وہ مزہ چکھائے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی کرتوتیں کی۔ ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا، توجہ، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جس کی سزا صرف ظالموں کو نہیں ملے گی بلکہ نیک لوگوں کو بھی ملے گی۔ آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ اس کورونا وائرس کے اگر آپ اس میں دیکھیں کانٹیسٹ میں، تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں کئی گنہگار اس میں اس کی چپیٹ میں آئے، وہیں کئی مصطفیٰ کے وفادار بھی اس کی چپیٹ میں آئے۔ آٹے کے ساتھ گھن پستا جا رہا ہے، اللہ ہمیں سچیت کرتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ویک اپ کال ہے۔ چاہے حاکم ظالم ہو، چاہے کوئی نیتا ظالم ہو، ہمیں کوئی ادھیکار نہیں ہے اس کے ظلم کا چرچا کرے، بلکہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔
अपने गुनाहों का मुहासबा करो। सुबह से लेकर शाम तक तुमने आंखों से कितना गुनाह किया याद करो, चेहरे मुंह से कितना गुनाह किया याद करो, बुरी बात सुन के कान से कितना गुनाह किया याद करो, बुराई की तरफ बढ़ के पैरों से कितना गुनाह किया याद करो, नाहक लोगों पर हाथ उठाकर या बुरी चीजों को छूकर हाथ से कितना गुनाह किया याद करो, और अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या हम खैरे उम्मत हैं? क्या हम अच्छे उम्मती हैं? क्या हम लायक उम्मती हैं? ऐ बीकानेर के गयूर मुसलमानों, मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुम पक्के सच्चे और प्योर मुसलमान बन गए, ऐसे मुसलमान कि जिसे देखकर इस्लाम याद आ जाए, जिसे देखकर चलता फिरता इस्लाम दिखने लगे, तो अपने अपने क्या सारे बेगाने तेरे मद्दाह नजर आएंगे, सब तेरे पीछे पीछे, तो मुस्तफा के पीछे पीछे, और ये कहते नजर आएंगे कि जब उम्मती का ये हाल है तो इस उम्मत के नबी का हाल क्या होगा। मगर क्या है, पैसा हो चाहे जैसा हो, इससे तौबा कर लो, अगली मंजिल वही है, सबको वहीं जाना है। इससे पहले कि वहां आपको चार कांधे से उठा के पहुंचा दिया जाए, मुसलमान बन जाओ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो मुसलमानों की फोटो कॉपी है। क्या है, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, वी आर जस्ट लाइक ए जीरोक्स कॉपी ऑफ मुस्लिम, फोटो कॉपी, ओरिजिनल कॉपी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे कान में अजान दी गई थी, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा अकीका हुआ, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान कम्युनिटी में पैदा हुए, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, हम इसलिए मुसलमान नहीं हैं क्योंकि हम एक वहदहू ला शरीक पर ऐसा ईमान रखते हैं कि उसके सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाते। हम इसलिए मुसलमान नहीं कि हम इसलिए नहीं है कि हम जो है हर वक्त रोजा हज ज़कात करते हैं, बल्कि हम इसलिए, हम तो आज ऐसे मुसलमान बन गए हैं क्या बताया जाए। हुजूर इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, तवज्जो से, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, जो न शरीयत का ख्याल रखे न अल्लाह से डरे, उसका इस दुनिया में आना क्या आना और यहां से जाना क्या जाना, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये फिलिस्तीन में, कश्मीर में, चेचनिया में, बोस्निया में आए दिन हम लोग सुनते हैं ना, इतने शहीद हुए, उसमें मुसलमान कितने शहीद हुए, सब तो मुसलमान की तस्वीर। टोपी लगाते हैं मुसलमानों की तरह, कपड़ा पहनते हैं मुसलमानों की तरह, जुमा में हफ्ते में एक दिन जुमा के लिए जाते हैं मुसलमानों की तरह, ये तो मुसलमानों की तस्वीर है। इसे तस्वीर नहीं अपनी तकदीर बना लो मुसलमानों। यही वजह है मेरे दोस्तों कि हजारों लोग इराक में शहीद हो गए, लाखों, हमारा एक वक्त का खाना नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मेरा नहीं था। कोई जोर से बोलो, मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। मेरा बड़ा डेंजर लफ्ज है, मेरा का ताल्लुक दिल से। इतने लोग, लीबिया में तख्ता पलट हुआ, लाखों लाख मुसलमान काट दिए गए, हमारा नाश्ता तक भी नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि कोई मेरा नहीं था। इतने लोग इराक में, सीरिया में बम से उड़ा दिए गए, हमारा एक वक्त की चाय तक हमने नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि कोई मेरा नहीं था। मगर उसी में एक खबर आ जाए बीकानेर में कि जो 10,000 लोग बम से उड़ाए गए, उसमें एक बीकानेरी था
ایک تھا جس کے بابا دادا جو ہے وہ پنجاروں کے قبرستان میں مدفون ہے، تو ابھی دیکھیے پورے بیکانیر میں ہلچل مچ جائے گی. اپنا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرا تھا. اس میرے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یاد رکھنا، اس دنیا میں نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا. اپنے آپ کو اگر غم و حزن سے بچانا تو بس اپنے نبی کو ہی میرا کہو، علی کو میرا کہو، ولی کو میرا کہو، اپنے پیر کو میرا کہو، کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے جب چلو گے تو تیری دنیا بھی کامیاب، تیری عقبہ بھی کامیاب. یہی وجہ ہے کہ ہم ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، وہ لوگ نہیں نکالتے. ہم لوگ نکالتے ہیں نا. بیکانیر میں تو بہت شاندار ماشاءاللہ، حالانکہ بڑا شانتی پری ہوتا ہے لیکن شاندار اور بہت لاجواب ہوتا ہے. ہم لوگ نکالتے ہیں، وہ لوگ نکالتے ہیں جماعتی لوگ. زور سے بولو. کیوں وہ نکالے؟ کیوں؟ وہ مانتے ہی کہا ہے کہ میرا. بھائی میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں خوش ہوں گا کہ پڑوسی؟ پڑوسی کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ خوش ہوگا یا میں اس لیے خوش ہوں گا کہ میرے گھر میں کوئی ابا بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا. لڈو میں بانٹوں گا، خوشی میں مناؤں گا، کیونکہ جو بچہ آیا وہ میرا. اسی طرح ربیع الاول میں وہ کہے خوشی منائے، ہم مناتے ہیں کیونکہ اس رات جو نبی آیا وہ میرا ہے. اس میرا کو جو ہے اپنے دل میں اور اپنے سفر کو آگے بڑھو. آخری بات، ودیارتھی جانتے ہیں کہ اگر ابھی تو خیر آن لائن معاملہ چل رہا تھا اور خوب نقل ہو رہی تھی، کتاب بغل میں، ایگزام بھی دے رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں. نظر پہ کس کی نظر رہتی ہے؟ حرکت پہ رہتی ہے. لیکن اگر واقعی سب کچھ نارمل ہو جائے اور پریچھا سے 15 دن پہلے جو سب سے فیصدی اسٹوڈنٹ ہے، سب سے پور، اس کے پاس وہ پرچہ آ جائے جو پرچہ امتحان میں آنے والا ہے، تو وہی پور سپر ہو جائے گا. پرچہ آؤٹ ہو جائے تو جواب دینا آسان ہے کہ نہیں؟ بولیے زور سے. ہمیں پرچے میں سوال ہی تو ہوتا ہے، جواب تو ہوتا نہیں، پھر بھی آسان. کیوں؟ کیونکہ اتنی عقل تو ہے کہ سوال مل گیا تو جواب ڈھونڈ کے یاد کر لوں گا. پرچہ آؤٹ ہو جائے تو پریچھا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. مگر مصطفیٰ کی رحمت للعالمین دیکھو کہ یہ پریچھا آگے قبر کی منزل ہے، وہاں سخت پریچھا ہے. 3 سوال کیے جائیں گے مگر نبی کی رحمت نے اسے چھپایا نہیں، اپنی امت میں آؤٹ کر دیا. اے لوگوں، لوگ تو سوال آؤٹ کرتے ہیں، میں سوال بھی بتا رہا ہوں، جواب بھی بتا رہا ہوں. اگر من ربوں کا کہا جائے تو کہنا ربی اللہ، ما دینوں کا کہنا دینی علی. سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اس کے بعد بھی اگر ہم کامیاب نہ ہو تو ہم سے بڑا فیصدی گفتگو کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.